والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی انسانی سماج اور سوسائٹی کس طریقے سے اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزارے، پیار محبت انس، ایک دوسرے کا خیال اور ایک دوسرے کی عزت نفس کا لحاظ کرتے ہوئے سماج کس طریقے سے آگے بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا ذکر فرمایا۔ سورہ نور اس کی آیات ہے: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ سماج اور سوسائٹی میں بے شرمی، بے حیائی، برائی اور آپسی نفرتیں پیدا ہو۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، اللہ پاک نے آگے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے سخت عذاب ہو۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی یہ بے چین اور بے قرار رہیں گے۔ اس کی نحوستیں جو سماجی زندگی میں کرواہٹیں، بے حیائی اور بے شرمی وہ لوگوں میں پھیلائیں گے، اس کا اثر اور اس کی نحوست یہ ہوگی کہ ان کی اپنی دنیاوی زندگی میں بھی تکلیفیں، پریشانیاں ہوگی اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جن چیزوں کو تم سماج میں بے حیائی اور برائی کے طور پر ذکر کرتے ہو، اس میں وہ کتنی سچی ہے، کیسی ہے۔ کسی پر تہمت تو نہیں لگائی جا رہی ہے، کسی پر حد سے زیادہ تو الزام نہیں لگایا جا رہا ہے۔ تمہارے دلوں کے ان سارے راز اور بھید اور زبانوں کے نکلنے والے کلمات اللہ پاک اس کو جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ سورہ نور، اللہ پاک نے اس سورت کے اندر اللہ نور السماوات والارض کے ذریعے سورت کو نور والا بتلایا۔ کن لوگوں کو یہ نور حاصل ہوگا؟ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اللہ پاک نے ایک نورانی زندگی اس سورت میں بتلائی، لیکن اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے انتہائی ناراضگی اور جس واقعے کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا، یہ چیزیں جب سماجی زندگیوں میں آئے گی تو اللہ پاک کتنے ناراض ہوں گے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے فرمایا: سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ ایک سورت ہے انزلناها، جس سورت کو ہم نے نازل کیا، وفرضناها، اور اس میں جو احکام ہے ان احکام کو ہم نے فرض کیا، مقرر کیا،
وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس صورت میں ہم نے واضح آیتیں، واضح نشانیاں ذکر فرمائی۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم یاد دہانی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سورت کی ابتدا میں اس طریقے سے سورت کو ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں اللہ پاک نے ہی وہ ساری صورتیں نازل فرمائی، لیکن اس صورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ انزلنا، یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس میں احکام، جو مسائل ذکر کیے، یہ احکام ہم نے مقرر کیے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے جو احکام چاہیے، جو مسائل چاہیے، سماجی زندگی کو کس طریقے سے پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے جو احکام اور آداب ہے ہم نے اس کو مقرر کیا تاکہ تمہاری زندگی خوشگواری کے ساتھ ہو۔ یہ سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے فرمایا۔ یہ سورت ان احوال میں، اس کا بیک گراؤنڈ، کس وجہ سے سورت کے یہ احکام نازل کیے گئے، اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے آگے سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لهم بل هو خیر لهم، کہ وہ لوگ ان الذین جاؤوا بالافک، جنہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غلط قسم کا الزام لگایا، جاؤوا بالافک، جھوٹ اور تہمت کی چیزیں جنہوں نے، ام المؤمنین جن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے ساتھ اللہ پاک ان کی نسبت کرتے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے ساتھ اللہ پاک ان کا نکاح فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بھی فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے ساتھ اور گندی عورتیں ان کا گندے مردوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ لفظ خبائث فرمایا، برائی اور گندگی کو خبائث سے ذکر فرمایا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخصوص صفات اور جو آپ کے احسان عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کی مختلف آیتوں میں ذکر فرمایا، اسی میں یہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ رسول اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو تورات میں اور انجیل میں یجدونہ فی التورات والانجیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی صفات اللہ پاک نے جو تورات میں ذکر فرمائی اور انجیل میں، بائبل میں اللہ پاک نے عہد نامہ قدیم جس کو تورات کہا جاتا ہے، اور تورات کے ساتھ اور بھی دوسری کتابیں ہیں، انگلش میں اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، گجراتی میں جونو قرار، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل اس کو بھی بائبل کہا جاتا ہے، اور اس کو عہد نامہ جدید اور نیو ٹیسٹمنٹ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کی اچھی صفات کو پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پاتے ہیں، بلکہ فرمایا یجدونہ مکتوبا، جس نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں، یعنی آپ کے اوصاف اتنے صاف اور واضح ہے، تورات اور انجیل میں اتنا صاف ذکر کیا ہے کہ کتاب اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ والذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ بیٹا تو باپ کو 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوتا ہے اور وہ باپ کی پہلی زندگی کو نہیں جانتا، لیکن باپ بیٹے کی پیدائش سے بڑی عمر ہونے تک اس کے سارے اچھے اور برے صفات ہوتے ہیں اس کو جانتا ہے۔ اس لیے کتاب اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودی اور نصرانی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ بلکہ ایک یہودی عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر کے دریافت کرنے پر فرماتے ہیں کہ شاید بیٹے کے پیدا ہونے پر تو ہمیں شک ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم یہودیوں کو ذرہ برابر شک نہیں۔ آگے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ذکر فرمائی کہ وہ اچھی چیزوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور روئے زمین پر جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں اللہ پاک نے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ فرمایا، صرف حلال لفظ نہیں فرمایا، صرف پاک نہیں فرمایا، بلکہ پاکیزہ اور عمدہ جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اللہ پاک نے صاف ارشاد فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے وہ آخری نبی بنایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسالۃ بعدی ولا نبوۃ بعدی، کہ رسالت اور نبوت میرے اوپر ختم ہو گئی، اب کوئی رسول اور کوئی نبی میرے بعد قیامت تک رسول بن کر نہیں آنے والے۔ جب یہ ارشاد فرمایا اور اس طرف یہ آیت فرمائی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، انسانوں کو بتلا دیا کہ قیامت تک دنیا کھانے پینے میں، زندگی گزارنے کے طریقوں میں، حلال اور حرام چیزوں کو اختیار کرنے میں، ان کے نام رکھ کر غلط طریقے سے ان کے استعمال کرنے میں کتنی ہی ترقی کرے گی، جو چیزیں پاکیزہ ہوگی وہی ہماری طرف سے حلال ہوگی، چاہے نام کتنا ہی بدل لیا جائے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور قیامت تک جتنی گندی اور بری چیزیں ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے ہیر پھیر سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیات سے، ڈیجیٹل سائنس کی دنیا کے اور مزید ترقی پانے سے، کھانے اور پینے کی عمدہ سے عمدہ اور گندی سے گندی چیزوں کو وجود میں لانے سے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ آپ ان خبیث چیزوں کو حرام فرمانے کے لیے تشریف لائے۔
اس لیے زندگی کے ہر مسئلے میں پاکیزہ چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور ایسے اصول اور ضابطے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائے کہ قیامت تک کے علماء مجتہدین اور مفتیان کرام محدثین عظام انہی چیزوں کو پاکیزہ کہیں گے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور ضابطوں میں پاکیزہ ہو۔ لوگوں نے چاہے یسمونہ بغیر اسمی، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت شراب استعمال کرے گی اور اس کو اچھے ناموں سے پکارے گی۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں نے انگور کو جس سے شراب بنائی جاتی اس کو لفظ کرم، اکرام والی، احترام والا لفظ عربی میں اس کو کرم کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کرم مت کرو، اس کا جو نام ہے اسی سے اس کو پکارو، اس لیے کہ ایک حرام چیز، نشہ پیدا کرنے کا سبب بننے والی چیز یہ اکرام والی نہیں ہو سکتی۔ زنا اور نکاح، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نکاح کو وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً فرمایا۔ نکاح کو اللہ پاک کی نشانی بتلائی۔ انسان اور جانور کے درمیان فرق اگر ہے تو وہ نکاح کا سلسلہ ہے۔ یہاں ایک رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹے کا، باپ بیٹی کا، ماں اور بیٹے اور ماں اور بیٹی کا رشتہ چلتا ہے اصول اور فروع میں۔ بیٹا پوتا، بیٹیاں پوتیاں، بیٹی نواسے نواسیاں، یہ ایک سلسلہ یہاں حلال کا اور پاکیزگی کا چلتا ہے۔ یہ مقدس رشتہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں 2 رشتے ذکر فرمائے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور آگے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہم نے اکرام والا، احترام والا بنایا، نسبًا وصیحًا، اس کو نسبی رشتے والا بنایا، خاندانی رشتے والا۔ باپ بیٹے کا ایک سلسلہ چلتا ہے، ماں بیٹی کا ایک سلسلہ چلتا ہے، اور وصیحرا سسرالی رشتہ بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا، اس لیے کہ اس رشتے پر کچھ عورتیں حرام ہوتی ہے، کچھ عورتیں حلال ہوتی ہیں۔ اس لیے حرمت علیکم امہاتکم، جہاں قرآن کریم نے ان عورتوں سے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جب ان کی فہرست اللہ پاک نے ذکر فرمائی تو اس میں نسبی رشتے کو بھی ذکر فرمایا، اور سسرالی رشتے کی جو عورتیں حرام ہوتی ہے، جن سے نکاح یا تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے یا ایک مدت تک کے لیے حرام ہوتا ہے، قرآن کریم نے ان سب کو ذکر فرمایا۔ بتلانا یہ ہے کہ یہ 2 رشتے معزز، نسبی رشتہ بھی آدمی کا اکرام والا ہے، اور سسرالی رشتہ چاہے لڑکے کا ہو چاہے لڑکی کا ہو، مسائل دونوں سے وابستہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بیوی بچوں والا بنا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کو بیوی بچوں والا بنا۔ یہ جملہ قرآن کریم انبیاء کرام علیہ السلام پر اکرام، انعام اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے بتلاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا سماجی رشتے والا ہونا، بیوی بچوں والا ہونا، اولاد والا ہونا، یہ اللہ پاک کی نزدیک پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایک امت کو ہم نے دین بتلایا لیکن انہوں نے اس دین کے اندر غلو کیا، بہت آگے بڑھ گئے۔ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ عیسائیوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جنہوں نے غاروں اور گفاؤں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔
شادی بیاہ سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، لیکن یہ ایک فطری اور نیچری ایک مادہ انسان کی طبیعت میں اللہ پاک نے رکھا ہے، یہ کب تک اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ قرآن نے آگے فرمایا فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، جہاں جہاں بھی شادی بیاہ سے الگ ہو کر چاہے نن بنایا جائے، چاہے جو سنیاسی پن اختیار کیا جائے، جوگ پن اختیار کیا جائے، وہیں سے پھر گناہ برآمد ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ انسان کا فطری اور نیچری مادہ اس احکم الحاکمین نے اور خالق نے بنایا ہے، اور اسی نے نکاح کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت قرار دیا۔ اس لیے حضرت انسان کو نکاح والا بنا، اس نکاح کے رشتے کو ذکر فرما، اور اس سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ ایک پاکیزہ رشتہ تجھے دیا ہے، اب یہ نگاہ تیری عورت کی طرف پر، اور اکرام اور احترام کی نیت سے والد اور والدہ کی طرف پر، یہ نگاہ جو اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے، قدر نعمت بعد زوال ہے۔ جن لوگوں کی بینائی نہیں ہے ان سے پوچھا جائے کتنے مسئلے ہیں جن میں ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آنکھ کی نعمت سے نوازا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب میں اپنے بندے کی محبوب چیزیں لے لیتا ہوں اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو میں اس پر اس کو بہت بڑا بدلہ دوں گا۔ وہی محدثین نے فرمایا کہ حبیبی سے مراد انسان کے لیے دو آنکھیں ہیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے دی، اس آنکھ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر۔ سورہ نور میں اللہ پاک نے 7 احکام ذکر فرمائے ہیں جس سے سماجی رشتہ صاف ستھرا اور پاک دامن رہتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ یہ ایک حکم اجازت لینے کا بچوں اور نوکروں کے لیے فرمایا، لیکن اس سے پہلے ایک حکم فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلک ازکیٰ لکم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں جاؤ تو سلام اور اجازت کے ساتھ داخل، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے گھر والا کسی کام میں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں آپ سے بات چیت نہیں کر سکتا، آپ بعد میں دوسری کسی وقت آئیے، تو اگر وہ آپ سے یہ کہے تو آپ لوٹ جائیے۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ آپ سے بات چیت نہیں کرے۔ یہ وہ پرائیویسیاں ہے جو آج کی دنیا جس کو فخر کے ساتھ پیش کرتی، ہر انسان کی آزادی۔ قرآن کریم نے انسانوں کی آزادی ہی کے سلسلے میں اپنے چھوٹے بچوں کو دوسرے کے گھر میں جانے سے کس وقت روکا جائے اس کا حکم ذکر فرمایا۔ اپنے گھر کے نوکروں کو کب اجازت لینی ہے کب اجازت نہیں لینی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا 24 گھنٹے آپ کے گھر سے رشتہ اور تعلق، تو وہ اجنبی جو آپ کے دروازے پر آ رہا ہے اس کو یہ فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے ساتھ اکیلے رہتے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں میری والدہ ہے، کیا میں ان سے بھی اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری والدہ کو ایسی حالت میں دیکھو جس حالت میں دیکھنا نہ تم پسند کرتے ہو نہ وہ پسند کرتے، یعنی سطر کھل گیا، اس حیت میں ہے کہ جو پسندیدہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے سب سے پہلے ہمارے سماج کو درست کرنے کے لیے پہلا حکم فرمایا کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جائے، سلام کے ذریعے ہو یا اجازت کے بعد سلام، جس طرح بھی ہو آپ اجازت لیں۔ اس کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی انما جعل الاستئذان لاجل البصر،
کہ اجازت لینے کا حکم اس نگاہ کی وجہ سے اجنبی عورت پر نگاہ پڑ جائے یا اجنبی عورت کی نگاہ اجنبی مرد پر پڑ جائے اور شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، اور ایک روایت میں فرمایا مسموم، زہر لگا ہوا تیر شیطان کسی عورت کی نگاہ میں یا کسی مرد میں لگا دیتا ہے تاکہ پھر اس آدمی یا اس عورت کے دماغ میں، اس کے ذہن میں اس مرد کا یا اس عورت کا تصور آتا رہے، پھر وہ نماز میں ہو تو نماز بھی اس کی صحیح رہے، تلاوت میں مشغول ہو وہ بھی صحیح رہے، رات دن کا تجربہ ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی اس کا سلوک اچھا نہیں رہتا ہے اجنبی عورتوں سے جب تعلقات ہو جائے۔ اس لیے یہ نظر سب سے پہلی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نظر پاک ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے استشرفہ الشیطان، شیطان مردوں کی نگاہ میں اچھی کر کے دکھلاتا ہے، اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بریک لگوائی نظروں کی، اس کے بعد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی کرا دو۔ سماج اور سوسائٹی میں کوئی بغیر شادی کے نہ رہے۔ یہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، ان کے اولیاء کو، ان کے ذمہ داروں کو حکم دیا، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اور انکحو کا صیغہ اسلامی سماج اور سوسائٹی، اگر اسلامی نظام کسی جگہ قائم ہے تو بادشاہ اور خلیفہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں کسی کو بغیر شادی کے نہ، اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو سماج میں برائیاں پیدا کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی باندیوں کو گناہ اور برائی کے کاموں کی طرف، جاہلیت میں ہوتا تھا کہ باندیاں رکھتے تھے اور پیسے لے کر زنا کے لیے دوسرے مردوں کے پاس ان کو بیچتے تھے، طوائف ویشیا گروپ کھولا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت کے اندر اس سے بھی منع فرمایا، اس سے لطیف اشارے ہیں ماں باپ کو کہ اپنی لڑکی یا لڑکا غلط طریقے سے جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کے خیالات میں یہ چیزیں آ رہی ہے، پھر بھی آپ نہیں روکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایسے مردوں کو دیوس کہا ہے۔ تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سماج میں مردوں کو کہا گیا اپنی نگاہیں نیچی کریں، عورتوں کو کہا گیا اپنی نگاہیں نیچی کریں، اور اسی طریقے سے پردے کے احکام ذکر فرمائے، کھانے پینے میں کون کس کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتا ہے، یہاں تک کہ احکام سورہ نور میں اللہ پاک نے ذکر فرمائے۔ ان سارے احکام کے ساتھ جو لوگ سماج اور سوسائٹی میں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بھی کتاب اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں آگے ان کی سزا قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی اور قرآن کریم کی کئی آیتیں نازل ہوئی اور اللہ پاک نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عائشہ کی طرف منافقین نے جو غلط نسبت کی، یہ ایک بہت بڑی تہمت ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اللہ پاک چیلنج فرماتے ہیں کہ اس پر وہ گواہ کیوں نہیں لائے، 4 گواہ لاتے اور بتلاتے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کو بھی روکا، اور جو پاک دامن عورتوں پر یا مردوں پر تہمت لگاتے ہیں، سماج اور سوسائٹی کو گندا کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع
تشیع الفاحش۔ دوستو اور بزرگوں، اسلام نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک صاف ستھرا اور پاکیزہ سماج دیا جس میں ہر ایک کی عزت سلامت ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بچیاں ہو، ہر ایک کی اپنی عزت نفس، اس کا سنمان اور اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا احترام باقی رہے، اس لیے اسلامی شریعت نے رشتے متعین فرمائے اور ہر ایک کے حقوق بتلائے، سسرالی رشتے کے کیا حقوق ہے وہ بھی بتلائے، اور نسبی رشتے اپنے باپ دادا کا جو رشتہ ہے مرد کو اور عورت کو اس کا کتنا لحاظ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہے جو سماج کو صاف ستھرا بناتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے، اپنے اس جبرے کے درمیان کی زبان کی اور شرمگاہ کی ران کے درمیان کی شرمگاہ کی، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو برائی اور فحشا ہے، اور زبان وہ ہے جو سماج اور سوسائٹی میں لڑائی جھگڑے پیدا کرتی ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنے کو قرآن نے بہت شدید اس کی ممانعت فرمائی، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا۔ لیکن میاں بیوی کے جھگڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے یا شوہر خود جھوٹ بول رہا ہے میاں بیوی کے جھگڑے کو دور کرنے کے لیے، یا عورت بول رہی ہے، اس جھوٹ کو بھی اس سچ سے زیادہ ثواب ملے گا جس سچ میں فتنہ پیدا۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کا کتنا لحاظ فرمایا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پرانے بزرگوں نے تو یہ رشتے باقی رکھے تھے، لیکن آج ہماری نئی نسلیں خاندان کے بڑے کا وہ احترام نہیں ہوتا ہے۔ پہلے پورے گاؤں میں دو چار لوگ بڑے ہوتے تھے، لوگ ان کی باتیں مانتے تھے۔ قرآن نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، سماج میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو لوگوں کو فساد سے روکتے تھے، جھگڑا ہوتا تھا صلح کرواتے تھے۔ یہ چیزیں اب کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے سماج بگڑتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے اگر نورانی زندگی اپنانی ہے، دنیا میں بھی چین و سکون چاہیے اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی، تو اس نکاح والے رشتے میں جو نورانیت ان 7 شرطوں کے ساتھ سماجی زندگی کی قرآن نے رکھی ہے، اگر ہم اس کا لحاظ کریں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اور آگے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اپنا یہ قرآن والا، یہ نکاح کی پاک دامنی والا نور عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کے لیے یہ نور نہیں ہوتا، اللہ نے نہیں رکھا ہے، گندگی رکھی ہے، زیناکاری اور بدکاری رکھی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو کہیں سے نور نہیں مل سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگیوں میں نورانیت پیدا فرمائے، اور اس ہونے والے نکاح کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ حضرت والا دامت برکاتہم کی تشریف آوری پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسرے بھی اکابرین تشریف فرما ہے، حضرت مولانا محمد روکر صاحب، ان کی بھی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ اعلان ہے، ایک اعلان سے مرحوم داؤد موسیٰ بادریانہ ثوابت سے امنا فرزند دو طرف تھی، جمعہ مسجد میں 20,000، علیف مسجد میں 10,000، محمدی مسجد میں 10,000، مدرسہ میں قرآن شریف کتابوں ماٹے 10,000، قبرستان نا کام ماٹے 10,000 روپیہ للہ رقم اپاما آویلی چھے۔ ایک مسلم بہن طرف تھی 200 روپیہ محمدی مسجد میں للہ اپاما آویلا چھے۔ آصف سعید مداری طرف تھی مرحومین نا سوا بیٹھے 50 لیٹر نو گیجر مسجد فاطمہ میں اپاما آویلو چھے۔ سلیم بھائی بغت طرف تھی 200 روپیہ مسجد فاطمہ میں۔ ایک مسلم بہن طرف تھی 2,000 روپیہ قرآن شریف کتابوں ماٹے مدرسہ میں للہ اپاما آویلا چھے۔ ایک مسلم بھائی طرف تھی 2,000 روپیہ جمعہ مسجد میں۔ ایک مسلم بھائی طرف تھی 500 روپیہ محمدی مسجد میں اپاما آویلا۔
એક મુસ્લિમ બહેન તરફથી મરહુમીનના ઈસાલે સવાબ માટે 1000 રૂપિયા જુમ્મા મસ્જિદમાં, એક મુસ્લિમ ભાઈ તરફથી મરહુમ વાલિદેનના સવાબ અર્થે 1000 રૂપિયા જુમ્મા મસ્જિદમાં, 1000 રૂપિયા યાકુબ મસ્જિદમાં અયાન ઇમરાન કાપડિયા તરફથી, અરમાન ઇમરાન કાપડિયા તરફથી મરહુમ વાલિદાના સવાબ અર્થે લીલા આપવામાં આવેલા છે। एक दूसरा ऐलान ये है कि अहमदाबाद जामिया अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से एक सफीर हजरात चंदे के सिलसिले में आए हैं और उनके साथ 2 और सफीर हजरात भी हैं। आप हजरात से दरख्वास्त करते हैं कि ज़कात, सदका और इल्लाह के जरिए इनका ताउन करते हुए जाएं। एक ऐलान ये है कि 14 तारीख बुध के दिन सुबह 9 बजे हमारे यहाँ बच्चों के घर पर तकमील हिफ्ज़ कुरान की मजलिस है, जिनमें जामिया अशरफिया रादेर के शेखुल हदीस जनाब कारी रशीद अहमद साहब अजमेरी दामत बरकातहुम तशरीफ लाने वाले हैं और जलसे के बाद आप सभी हजरात के लिए खाने की दावत पेश की गई है। जिन तक कार्ड पहुंचा है, दावतनामा पहुंचा है, उनकी भी दावत है और जिन तक नहीं पहुंचा उन तमाम हजरात की खाने की दावत है। वहां पर आप हजरात से गुजारिश करते हैं शिरकत फरमाकर सवाब दार हासिल करें।